الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سیام کا آخری عشرہ اور آج لیلۃ القدر یعنی 23 کی رات، شب لیلۃ القدر کی رات ہے۔ زیادہ روایات احتمال اسی رات کا ہے کہ یہ جو رات ہے یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس میں چند ایک اعمال ہیں۔ سب سے پہلے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ سیام کا جو آخری عشرہ ہے اس میں ہر روز مغربین کے وقت جو ہے نا وہ غسل کیا کرتے تھے۔ اگر لیلۃ القدر کا آپ غسل کریں، جتنا جسم پر جو ہے نا پانی آتا ہے اور ہر ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے، ہر ایک قطرے پر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ غسل کرنا ایک، دوسرا وہ اعمال ہے جو قرآن مجید کھول کر اور سر پر لگ کر دعائیں پڑھنی ہیں، وہ مفاتیح الجنان میں اس کا سارا طریقہ کار اور وہ عمل بھی آپ نے کرنا ہے۔ دو ہو کے تیسرا عمل ہے 2 رکعت نماز لیلۃ القدر کی نیت سے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ پھر انسان اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اور 70 مرتبہ تسبیح پڑھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ معصوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا ہوگا کہ خداوند عالم اس بندے کے اور اس بندے کے والدین کے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن آج کا جو خاص عمل ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں لیلۃ القدر کا، 23 کی رات کا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 23 کی رات 2 صورتیں جو بھی پڑھے گا وہ ان کا شمار اہل جنت میں سے ہوگا۔ سورہ دخان، حامیم پہلی سورہ، اور سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اگر کوئی بندہ اس کو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے، جو بھی چاہے گا خداوند عالم اس کو دے گا۔ چونکہ آج اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ مانگو مجھ سے، مانگو آپ جو کچھ مانگو گے میں عطا کروں گا۔ آج جو ملائکہ کا سردار ہے، تمام ملائکہ کا روح وہ بھی زمین پر آ گیا ہے اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہے اور کاغذ ہے، اور پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کون ہے مریض جو شفا مانگے شفا ملے گی، اگر رزق میں کمی ہے رزق مانگے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، عزت مانگے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، بہت ہی بابرکت رات۔ آج کی رات باقی عمل کے علاوہ آپ سورہ انا انزلنا اس کی تلاوت کریں، اس کی حیرت انگیز انکشافات آپ کے سامنے جو ہے نا وہ نظر آئیں گے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی سورہ قدر کی 1 مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے نام اعمال میں ماہ رمضان، ماہ سیام کے روزوں کا ثواب درج کر دیتا ہے۔ ماہ سیام کے روزوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ اور دوسرا حضرت اس کو کثرت سے پڑھنے کے لیے اگر کوئی بندہ سورہ قدر کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اگر اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سفر میں جا رہا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے وہ اپنی منزل پر باحفاظت پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مقروض ہے وہ اس سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کا قرض جو ہے نا اس سے ختم کر دے گا، مقروض آدمی خوشحال ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اس کی بھی تسبیح پڑھے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، لیلۃ القدر کی رات ہے، بہت ہی بابرکت رات ہے، اس کو ایک لمحہ بھی آپ ضائع نہ کریں، چونکہ آج مقدر بنانے کی رات ہے، اپنے نصیب بدلنے کی رات ہے، آج رزق لکھوانے کی رات ہے، آج ہماری لسٹ پورا سال کا جو ہماری کارکردگی ہے وہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوتی ہے۔ دعا ہے خلا کے دو عالم آج کی اس بابرکت رات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شب کے صدقے میں خدا ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔